دین کی علامتوں میں سے ہے، جس طرح حج ہے اور حج کے ساتھ ہی شامل ہے قربانی. تو یہ قربانی کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور سیدنا ابراہیم کی بھی سنت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کیا ہوا ہے، جو ہمارے یوٹیوب چینل، جو آفیشیل چینل ہے میرے نام سے، اس پہ آپ کو ملے گا، اور فیس بک پر ہمارا پیج ہے. اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر ہم نے گفتگو کی کہ 8 قسم کی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے. قربانی بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور اس کے بدل کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. جمعیت اہل حدیث حلقہ کوٹ غلام محمد کے اس پیج پر تمام تر سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں قربانی کے حوالے سے مقاصد قربانی اور احکام و مسائل جس کا تعلق قربانی کے حوالے سے ہوگا، اس پر مختصر انشاءاللہ یہ نشست سوال و جواب کی صورت میں منعقد کی گئی ہے. یاد رہے کہ اس نشست کے اندر قربانی کے تعلق سے مختلف امور پر سوال و جواب کی صورت میں جو ہے آگاہی دی جائے گی. میں اس پروگرام کے میزبان ہونے کی حیثیت سے حافظ عثمان احمد، متعلم المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ کراچی، اور اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے فاضل عالم دین نوجوان، فاضل المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ، الشیخ خلیل الرحمن لکھوی، خلیل الرحمن السلفی حفظہ اللہ. تو بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. تو یاد رہے کہ آپ کے جو بھی اس تعلق سے سوالات ہوں گے وہ ہم نیکسٹ سیشن میں بیان کریں گے. اس وقت ہمارے پاس جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان سوالات کے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں باقاعدہ جوابات دیے جائیں گے. میں بلا کسی تاخیر کے پروگرام کا آغاز کیے دیتا ہوں. تو اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں جامع مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوٹ غلام محمد کے امام و خطیب مولانا خلیل الرحمن السلفی جلالانی حفظہ اللہ، وہ آپ کے انشاءاللہ اس سیشن میں سوالات کے جوابات پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، قربانی کے حوالے سے اس کی فضیلت کے تعلق سے کوئی مستند احادیث موجود ہیں؟ اور اسی طرح جو عمومی طور پر سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا قربانی سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے، اس تعلق سے آپ آگاہ کریں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ قربانی کی حیثیت کیا ہے شرعی امور میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جیسا کہ ہمارا وقت بھی مختصر ہے، اس لیے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جو بھی سوال ہے اس کا مختصر جواب دیا جائے. تو ابھی حافظ عثمان صاحب نے 2 سوال کیے. ایک یہ کہ قربانی کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. قربانی کی فضیلت اور اہمیت بالکل واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے اس حوالے سے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے. جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن قربانی کا پورا جانور حتیٰ کہ اس کا گوبر کے ساتھ آئے گا، اور وہ انسان کے نامہ اعمال میں اضافے کا باعث ہوگا اور میزان بھاری ہوگا اس کی وجہ سے. اب قربانی کا جو دن ہے اس حوالے سے جو حدیث بڑی معروف ہے کہ اعظم الایام، اللہ کے ہاں جو سب سے عظیم دن ہے ان میں یوم النحر اور منی میں یوم القر، یعنی 2 دن 10 ذی الحجہ اور 11، یہ بڑے عظیم دن ہے اللہ کے ہاں. اور ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بڑا محبوب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے اللہ کی راہ میں. تو یہ قربانی کی فضیلت ہے.
اور ایک دوسرا اسی تعلق سے سوال ہوا کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے۔ اس حوالے سے مختصر جواب تو یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض واجب نہیں ہے، بلکہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے قربانی، اور اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے ان سے یہ واضح ہوتی ہے بات کہ جیسے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ، جس کے ہاتھ قدرت بھی ہے، طاقت ہے، پہنچ بھی ہے، پیسے ہیں، دولت کچھ بھی ہے، اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ وعید اس میں بالکل واضح ہے کہ اسی وجہ سے ہے کہ قربانی یہ بہت ہی عظیم عمل ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ واجب یا سنت؟ تو انہوں نے بڑا عظیم جامع جواب دیا، انہوں نے کہا جو سنت اور واجب کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ نے، مسلمانوں نے قربانی کی، تو قربانی کرنی چاہیے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک۔ اسی طرح ایک اور اہم ترین سوال وہ یہ ہے کہ قربانی کی قبولیت کے لیے اہم ترین شرائط کیا ہیں؟ یعنی ایک شخص قربانی تو کرتا ہے مگر اسے علم ہی نہیں کہ قربانی اس کی یعنی کس صورت میں قبول ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی قرآن و سنت ہمیں کیا آگاہی دیتے ہیں؟ جی، اگلا سوال یہی ہے کہ قربانی کے شرائط کیا ہیں؟ قبولیت کے شرائط جو بڑی معروف روایت ہے، سنن کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں بڑی معروف روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا یجوز فی الضحایا، قربانی میں 4 قسم کے جانور قبول نہیں ہوتے، ان کے 4 عیب ہیں۔ ایک تو وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو، دوسرا یہ ہے کہ جانور لنگڑا ہو، وہ بھی قابل قبول نہیں، تیسرا ایسا مریض جانور ہو جو واضح طور پر بیمار ہو، اور چوتھے نمبر پر جو اس حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا جانور جو بالکل ہی لاغر ہو، اتنا کمزور ہو کہ جس کے گودا ہی جس کے اندر نہ ہو، یعنی یہ جو جانور ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایسے جانور قربانی میں نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ہو سکے عیب سے پاک جانور وہی قربانی کرنی چاہیے، وہی قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے سوالوں کے اندر بھی یہ بات آئے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح کہ قربانی کے جو جانور معروف ہیں ان کی کتنی عمریں ہوں، اور یعنی ان کی عمر کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ جی، قربانی کے حوالے سے جو جانوروں کی عمر ہے، ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، فرمایا کہ مسنہ جانور کی قربانی کرو، اور اگر تمہارے لیے مشکل معاملہ ہو، نہ ملے، فتذبحوا، تو پھر قربانی تم لوگ کرو ایسے جانور کی جو جزع ہو اور وہ بھیڑ میں سے ہو۔ اب یہ حدیث بڑی واضح ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، تو اس حدیث کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا قربانیوں کی عمریں ہونی چاہیے، جانوروں کی عمریں، تو سب سے پہلے اونٹ کی بات کرتے ہیں مختصراً کہ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو گائے ہے وہ شرط ہے اس میں 2 سال کی، اور اسی طرح جو بکری ہے یا بکرا ہے اس کی شرط ہے 1 سال کی، اور بھیڑ 6 ماہ کی ضروری ہے۔ تو اب ایک حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں کہ جو جانور اونٹ، گائیں، بکرا بکری میسر نہ ہو تو ان کی جگہ پر بھیڑ کی جائے، اور بھیڑ کی 6 مہینے عمر ہو۔ اور جو مسنہ ہے، مسنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور کہ جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں اور دوندہ جانور ہو، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قربانی کے لیے قابل قبول ہیں۔ یہ عمریں جو مختصر میں نے بیان کی یہی ثابت ہیں، اور مسنہ اور جزع بھیڑ میں سے ہوگا، اور باقی مسنہ کی شرط ہے۔ تو یہی شرائط ملتی ہے عمر کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح آج کل ایک اہم ترین مسئلہ جو مختلف فی ہے
وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ جو ہے وہ بھینس یا کٹے وغیرہ کی قربانی کا تعلق سے یعنی اختلاف پاتے ہیں کہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس بارے میں رہنمائی کیجیے کہ کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں، اور قرآن و سنت کے نصوص اس تعلق سے کیا واضح کرتے ہیں کہ کیا آیا قرآن و سنت میں کوئی ایسی نص وارد ہے کہ یا کوئی اس طرح کے یعنی دلائل موجود ہیں جس سے اس بات کی صراحت ہو سکے. جی، کٹے کی قربانی کے حوالے سے سوال ہوا. تو بات یہ ہے کہ سورۃ انعام کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جانوروں کا تذکرہ فرمایا، بہیمۃ الانعام جانور جو ہیں چوپائے، ان کی قربانی کا حکم ہے. اور ساتھ میں سورۃ انعام میں 142 143 144 یہ آیتیں آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جن جانوروں کا ذکر ہے وہ جانور اونٹ، گائیں، بکرا، بکری اور بھیڑ، یہ جانور ہیں کہ جن کی قربانی مسنون ہے اور قرآن میں پائی جاتی ہے. اور یہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے، اونٹ، بکرا اور گائیں وغیرہ. تو جو کٹے کی بات ہے اور بھینس کی قربانی، اس تعلق سے واضح تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ اس کی قربانی کی گئی ہو. لیکن جو اس کو قربانی کرنے کے حق میں ہیں جو علماء اکرام، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جس طرح گائیں کی زکوٰۃ کے بدلے زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کے نصاب میں، تو اسی طرح گائیں پر قیاس کرتے ہیں بھینس کو، اور کٹے کو ان کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح قربانی بھی ان پر قیاس کر کے دیں گے. اسی حوالے سے اس دور کے جو بہترین مفسر ہیں شیخ عبدالسلام بن محمد، ان کی جو تفسیر ہے اور ان کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس حوالے سے تحقیق کی کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی. جب میں نے وہاں سے شروعات کی جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، جہاں سے وہ شروع میں پائی جاتی ہے بھینس، تو وہ لوگ بھی آج کل اس کو گائیں کہتے ہیں اور شروع سے وہ گائیں کہتے ہیں. تو اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ جو مسنون جو روایتیں ہیں جو قرآن کی آیات ہیں، ان کے مطابق جو مسنون قربانیاں ہیں وہ کرنی چاہیے. اور اگر نہیں ملتی، کسی علاقے میں نہیں ہے، تو پھر ہم گائیں پر قیاس کر کے یہ کٹے اور بھینس کی قربانی کریں. جائز ہے، لیکن بہتر اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ وہ قربانیاں کی جائیں جو ثابت شدہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اسی طرح جو قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملحد قسم کے اور منکرین احادیث، ان کی طرف سے ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جی آپ نے قربانی کیا کرنی ہے، قربانی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کر دیں، کسی کی بچی کی شادی کروا دیں، کوئی فلاحی کام کر دیں. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی کے بجائے اس طرح کے اگر امور اختیار کیے جائیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس تعلق سے کیا رہنمائی ہے، اس پر واضح کریں. جس طرح آپ صاحب نے سوال کیا، بالکل واضح بات ہے کہ کچھ ملحد قسم کے لوگ اور جو سیکولرزم اور جو لبرل لوگ ہیں اس تعلق سے قربانی پر اعتراضات کرتے ہیں. ان میں سے ایک اعتراض یہ طریقہ انہوں نے اپنایا کہ لوگوں کو اس سے توجہ ہٹانی چاہیے اور لوگوں کو اس بات پر لگایا جائے کہ قربانی کے بجائے لوگوں کا تعاون کریں، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کریں. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے قربانی، اور دین کی علامتوں میں سے ہے. جس طرح حج ہے اور حج کے ساتھ ہی شامل ہے قربانی. تو یہ قربانی کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور سیدنا ابراہیم کی بھی سنت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کیا ہوا ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل، جو آفیشیل چینل ہے میرے نام سے، اس پہ آپ کو ملے گا، اور فیس بک پر ہمارا پیج ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر ہم نے گفتگو کی کہ 8 قسم کی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے. قربانی بہت ہی اہم معاملہ ہے اور اس کے بدل کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کا بھی معاملہ تھا. اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کبھی کبھار مہینہ گزر جاتا، 40 دن گزر جاتے، چولہا نہیں جلتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ غربت کا معاملہ تھا. اس حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی ترک نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ مدینے کے اندر 10 سال رہے اور آپ نے ان 10 سال قربانی کی. کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیا کہ اس سال ہم
غریبوں کی مدد کریں گے یا نہیں. تو قربانی کا معاملہ الگ ہے اور غریبوں کے ساتھ تعاون الگ ہے. استطاعت قربانی کی رکھنے والا قربانی اس پر ضروری ہے قربانی کرے. باقی اگر الگ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کر سکتا ہے. دونوں معاملات الگ نوعیت کے ہیں اور قربانی کے بدل نہیں ہو سکتا. اس طرح کے بہت سارے محدثین، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ اور اس طرح کے بہت سارے محدثین کا یہ فتویٰ ہے کہ قربانی کا بدل کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی 100 اونٹ کے نہر کرنا ثابت ہے. اور جو حافظ ابھی شیخ محترم نے بات کی کہ انہوں نے 8 قسم کے امور کو ذکر کیا، تو ہم انشاءاللہ کل اگلی جو پوسٹ ہم اسی پیج سے ذکر کریں گے اس میں ہم اس پوسٹ کو دوبارہ شیئر کر دیں گے تاکہ اس تعلق سے یہ معاملہ مزید واضح ہو جائے. اسی طرح قربانی جو کی جاتی ہے اس کا گوشت کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے، اس تعلق سے واضح کریں کہ قربانی کا گوشت یعنی استعمال جو ہم غریب و غریبہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ کس قسم کے لوگوں میں تقسیم ہوگا. قربانی کے گوشت کے حوالے سے سوال ہے کہ تقسیم کس طرح کی جائے. اس طرح سے واضح طور پر کوئی تقسیم کے حصے وغیرہ شریعت نے مقرر نہیں کیے. کچھ لوگ کہتے ہیں 3 حصے کرنے چاہیے، 4 حصے کرنے چاہیے. اس طرح نہیں ہے، بلکہ قربانی جو ہے وہ کرنے کے بعد، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الحج کی، جو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے. نہ اللہ کو تمہارے قربانی کے گوشت کی ضرورت ہے نہ کھال کی. اس طرح اب اس کے معاملات سورۃ حج میں ہی ایک آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانے اور معتر ان کو بھی قربانی کا گوشت دو. یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کانے وہ لوگ ہیں جو قناعت کرنے والے، وہ لوگ کہ جو سوال نہیں کر سکتے، سفید پوش لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. اور جو لوگ سوال کرتے ہیں، اب سوال کرنے کی جو بات ہے اس میں غیر مسلم بھی آ جاتا ہے. غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے، قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، مسلمان کو بھی. اس میں سارے محتاج شامل ہیں، کیونکہ شریعت کے اندر کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ملتی کہ جس کے طور پر ہم کسی یہودی سے روک لیں، کسی عیسائی سے یا کسی ہندو سے. اس طرح کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی. اس لیے بہت سارے علماء کا یہ فتاویٰ ہیں اور انہوں نے اس بات میں رعایت دی ہے کہ بندہ اگر قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیتا ہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ تقسیم کرنا چاہیے. اگر خود بھی ذخیرہ کر لے تو اس میں بھی شریعت منع نہیں کرتی. جزاک اللہ خیر. اسی طرح ایک بات جو اس موضوع کی سب سے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج کل قربانی تو ہر شخص کرتا ہے. آپ جسے دیکھیں کسی ماشاءاللہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق 2 3 4 جو جانور ذبح کرتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں مساجد ویران ہیں، نمازی نہیں ہے مگر قربانی کرنے والے حضرات ہمیں بے تحاشا نظر آتے ہیں. تو آیا کہ اس تعلق سے ہمیں قرآن و سنت کے نصوص اور ہمارے اہل علم کی رائے کیا بتاتی ہے کہ جو شخص یعنی وہ نمازیں نہیں پڑھتا، نمازوں کا خیال نہیں ہے، مساجد کا رخ نہیں کرتا، ایسا شخص اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ قرآن و سنت اس تعلق سے ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی وضاحت کریں. جی یہ بہت اہم مسئلہ اور سوال یہ حافظ عثمان صاحب نے جو ابھی بیان کیا کہ ایسا شخص جو بے نمازی ہے، نماز بالکل نہیں پڑھتا، اور جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی میں سب سے مہنگا جانور خریدتا ہے اور قربان کرتا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے شریعت میں تو بڑے سخت قوانین ہیں. ہم واضح طور پر جانتے ہیں ان مسائل کو اور سمجھتے بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر تک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ کفر کرتا ہے. اور اسی طرح اگر علماء اکرام محدثین کے فتاوی جات کو دیکھا جائے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی ایسے شخص کو نہیں دفن کرنا چاہیے، کسی نے کہا اس کو قتل کر دینا. چاروں ائمہ ان کے اگر ہم دیکھیں قول تو وہ کہتے ہیں قتل کر دینا چاہیے ایسے شخص کو کہ جو نمازی نہیں ہے. تو پہلے نماز ہے اور دین کا اہم معاملہ نماز ہے. یہ قربانی ایک سنت مؤکدہ ہے اور ہر عمل کی ایک طور پر اگر دیکھا جائے تو ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نمازی بندہ ہو. قرآن مجید میں سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، فرمایا کہ لوگوں کی جو نفقات اور صدقات جو روک لیے جاتے ہیں، قبول نہیں کیے جاتے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اور دوسری جو وجہ ذکر کی گئی
وہ وجہ یہ ذکر کی گئی کہ وہ لوگ جو نمازوں کے اندر سستیاں کرتے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور دوسرا بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، وہ بندہ جو سستی کرتا ہے اس کے صدقات قبول نہیں ہو رہے، تو وہ بندہ جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا کہ اس کے صدقات کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور اگلی اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر تنگی ہے، خوشی سے نہیں کرتے، تو فرمایا ایسے لوگوں کا بھی صدقہ قربانی قبول نہیں ہے۔ تو پہلے نماز کی پابندی کیجئے، عہد کیجئے، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ سے یہ معافی مانگیے ہے، پھر جو ہے قربانی کیجئے تو انشاءاللہ قابل قبول ہے۔ اور بے نمازی بندے کے کسی عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احسن تو ماشاء اللہ۔ اسی طرح جو قربانی کے ایام کے تعلق سے، یعنی 10 ذی الحجہ یوم النحر، اور اس کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق شمار کیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض کے نزدیک وہ 2 دن ہیں اور بعض اسے 3 دن شمار کرتے ہیں، تو اس تعلق سے صراحت کیا ہے قرآن و سنت میں کہ آیا کہ وہ دن کتنے ہیں جس میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس مسئلے کو واضح کیجیے۔ یہ قربانی کے دنوں کے حوالے سے یہ اختلاف شروع سے رہا ہے محدثین کے اندر بھی کہ یہ کتنے دن قربانی ہونی چاہیے، اور 4 دن ہے یا 3 دن۔ ایک جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد 3 دن ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور یہ منی میں گزارے جاتے ہیں 3 دن۔ تو ان میں بہت ساری چیزیں مشترک ہے، اسی طرح قربانی بھی مشترک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث 7-8 سندوں سے وہ روایت ملتی ہیں کہ جن کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یہ ایام تشریق ذبح کے دن ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایام تشریق سارے کے سارے کھانے پینے کے دن ہیں، اور ان دنوں کو روزہ رکھنے کو بھی منع کیا گیا ہے، تو یعنی عید کا دن ان کو شمار کیا گیا ہے۔ اور ایام تشریق کو قربانی کرنا یہ اکثر محدثین کی یہی رائے۔ جس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ قربانی ایام تشریق تینوں دن نہیں ہے بلکہ 2 دن ہے، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان کے ہاں کچھ آثار ہیں صحابہ اکرام کے، وہ نقل کرتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف آثار کے ساتھ ساتھ احادیث میں ملتی ہے، اگرچہ ضعف بھی احادیث میں ملتا ہے، کچھ نے صحیح کہا کچھ نے ضعیف کہا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ تقویت ملتی ہے احادیث سے، اور قرآن مجید کی آیات میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے جو جمہور کا موقف ہے، اور اس وقت جو متاخرین محدثین، جو مفتیان، جو سعودی عرب کے مفتیان ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، 4 دن تک گنجائش ہے۔ آخری بات اس حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام کے اندر بھی جو قربانی کا آخری دن قرار دیا ہے، آخری وقت، انہوں نے کہا کہ 13 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مغرب تک 13 ذی الحجہ کو قربانی جائز ہے، یہ دن ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، اور انہوں نے کہا بہترین رائے اس معاملے میں امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے، اور صحابہ کے آثار بھی اس حوالے سے ملتے ہیں، تو بہتر یہی ہے اور ہمارا موقف بھی یہی ہے۔ اور اس حوالے سے دوسرے ساتھی جو رائے پیش کرتے ہیں اس حوالے سے کوئی تحقیق کرے، اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، اور وہ تحقیق کرنے کے بعد عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی اس کے لیے تنگی اور کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے تعلق سے آیا کیا جانور جو خصی جانور ہیں ان کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے وہ واضح کریں۔ جانوروں کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، جن میں کچھ جانور خصی بھی ہوتے ہیں، تو معاشرے کے اندر ایسے جانور بھی بڑے معروف ہیں، تو اس تعلق سے بات یہی ہے کہ اس جانور کو قربانی کے حوالے سے عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ خصی ہونا جانور کا قربانی کے حوالے سے عیب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے، سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ آپ نے 2 مینڈے خریدے اور ان کی 5 صفتیں بھی بیان ہے حدیث میں۔ عظیمین، وہ بڑے قد والے تھے، سمینین، بڑے بھاری بھرکم تھے، گوشت والے تھے، اقرنین، 2 سینگ والے تھے، اور اسی طرح املحین، چت کبرے تھے، اور ساتھ میں موجوعین،
ایک روایت میں موج عین کے الفاظ ہیں کہ وہ دونوں ہی خصی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے قربانی کی ان کی، اور جو خصی جانور ہے اس تعلق سے کسی کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ احناف بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے اور یہ عیب قربانی کے حوالے سے نہیں ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کی یہ رائے ہے جو خصی جانور ہے بکرا وغیرہ اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے، تو یہ جانور قربانی کے لیے درست ہے اور مسنون ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح بعض الناس کا یہ کہنا کہ قربانی کرنا یہ ایک زیادتی ہے جانور کے ساتھ، اسی سے ملتا جلتا ایک پہلے ہم سوال کر چکے ہیں، مگر یہ ایک اور نئے طریقے سے کہ وہ ملحد بھی نہیں، یعنی ہمارے ایسے معاشرے سے ہیں جو اہل سنہ کا معاشرہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں بھائی جانور پر ظلم کرنا ہے یہ قربانی کرنا وغیرہ۔ تو کچھ لوگوں کا یہ جو موقف ہے اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے، کیا ان کے لیے پیغام ہے، اس پر آپ اپنے یعنی نصیحت کیجئے کہ آپ ان کے تعلق سے کیا بیان کرنا چاہیں گے۔ انتہائی اہم سوال ہے یہ کہ قربانی جو تمام انبیاء کی سنت ہے اور جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو زیادتی کے ساتھ ملانا اور یہ کہنا کہ یہ ظلم ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ رب العالمین نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بندوں کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روکتے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے سخت ترین جو فیصلہ اور جو حساب و کتاب ہوگا اسی حوالے سے ہوگا کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا تو اس حوالے سے سوال ہوگا، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر سردرش اور اس پر عذاب کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو ظلم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے قربانی کو حلال قرار دیا گیا، اور یہ حلال جانور ہے۔ حلال جانور کے تعلق سے یہی باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ ظلم نہ کرو، قربانی کے وقت بھی جانور کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو اور چھری تیز رکھو تاکہ تکلیف نہ پہنچے جانور کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین کے علامت قرار دی ہے، تو یہ قربانی کرنا انبیاء ظلم نہیں کر سکتے، اور انبیاء کی تمام انبیاء کی یہ سنت ہے، یہ حلال جانور ہے، اس کو ذبح کرنا شریعت میں کسی قسم کا ظلم نہیں ہے، اور یہ بہت ساری عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ایمان چیک کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے بھی بندے کا ایمان چیک کر سکتا ہے۔ تو یہ ظلم سے اس کو قرار دینا اور ظلم کے ساتھ ملانا، یہ خود وہ بندہ زیادتی کر رہا ہے جو اس طرح کا فتویٰ لگاتا ہے، یہ کسی طرح کا ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ کبھی بھی ظلم والا معاملہ نہیں کرتا۔ اگر دیکھتے ہیں دیگر روایات کے اندر، یعنی جو عام لوگوں کے معاشرے کے اندر ہے، عیسائی بھی جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، یہودی نصارہ یہ سینکڑوں جانوروں کو قتل کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ کیوں قتل کرتے ہیں؟ ایک تہوار کے نام پر، ایک عید کے نام پر، اپنے ان کی ایک خاص عیدیں ہیں، دیکھا جائے تو سینکڑوں جانوروں کو قتل کرتے ہیں، وہاں ان کو ظلم نظر نہیں آتا، یہ حقیقت میں یہ ظلم ہے، اور قربانی کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح اس قربانی کے تعلق سے جو سب سے یعنی ایک بہترین جو سوال ہے جو ہمیں کل موصول ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک شخص ہے وہ خود اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو قربانی کرنا چاہے ایسے اپنے یعنی محرم رشتے کے لیے، جیسے ایک بچی ہے، ایک عورت ہے، وہ اپنے والد کے تعلق سے کہ میں اس کے لیے قربانی کروں، اور والد اس دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو گیا ہے، تو کیا اس کا قربانی کرنا اس عورت کا اپنے والد کے لیے یہ درست ہے؟ اور اسی طرح اگر وہ والد فوت نہ ہوا یعنی زندہ ہو تو کوئی شخص اس کے لیے قربانی کر سکتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس موقع پر بھی روشنی ڈالیں۔ انتہائی اہم سوال ہے آج کی نشست کا کہ قربانی ایک تو زندہ ہو کوئی بندہ اس کے حوالے سے اس کے نام سے قربانی کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے حوالے سے قربانی کرنا۔ جو سوال ہمیں موصول ہوا وہ یہ ہے کہ کسی عورت نے سوال کیا اپنے والد کے لیے قربانی کرنے کے حوالے سے، تو اگر زندہ ہے والد تو بالکل اس کے لیے اجر ہے اور ڈبل اجر ہے۔
ایک تو صلہ رحمی کا اجر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کرنے کا اگر والد استطاعت نہیں رکھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ فوت شدگان کے لیے قربانی کرنا۔ اس حوالے سے ایک طویل موضوع ہم نے پہلے ہی ریکارڈ کیا ہے اور وہ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ قربانی جو میت کے لیے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو 3 باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن احادیث سے استدلال لیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ 2 مینڈے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے، ان کے حوالے سے بھی یہ احادیث کے ملتا ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اور ایک آپ نے امت کی طرف سے ذبح کیا، تو یہ بھی ملتا ہے احادیث کے اندر۔ تو اس سے بہت سارے علماء نے یہ بھی استدلال لیا ہے کہ میت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر میت وصیت کر کے گئی، اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا اور وصیت کر کے گیا تو پھر اس کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ جو اہم ترین دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کیا کرتے تھے، تو اس حدیث کو ایک تو ضعیف کہا گیا ہے، اور اگر صحیح بھی کہا گیا ہے تو اس کے اندر بھی الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی۔ تو جب وصیت کی ہے تو پھر یہ الگ معاملہ ہو گیا۔ وصیت کی وجہ سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو یہ ضروری ہے، اور اگر میت کی طرف سے ویسے ہی قربانی کرے اس کے نام سے تو اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے حیثیت کے اعتبار سے کہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے میت کی طرف سے تو حیثیت کے اعتبار سے اختلاف یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کو صدقے کا اجر ملے گا اور کچھ کہتے ہیں قربانی کا اجر ملے گا۔ بہرحال یہ جو ہے مسئلہ اختلافی ہے، اور اگر زندہ کے حوالے سے کرتا ہے تو بالکل درست ہے، جائز ہے، اور اگر زندہ نہیں بلکہ فوت کے حوالے سے، فوت شدہ کے حوالے سے کرتے ہیں تو صدقات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جائز ہے۔ مالی عبادت کے حوالے سے تو کر سکتے ہیں، اس میں گنجائش موجود ہے۔ شیخ بعض الناس کا یہ جو موقف ہے اس تعلق سے کہ گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں ان پر کوئی قربانی کی نماز یعنی عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور اسی طرح یعنی وہ جس طرح یہ موقع پیش کیا جاتا ہے کہ دیہاتی لوگوں پر جمعہ کی نماز بھی فرض نہیں ہے، یعنی وہ اگر فجر کی نماز کے بعد اگر قربانی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو موقف ہے، کیا آیا قرآن و سنت کی روشنی میں اس موقف کی تائید موجود ہے یا اس کی مخالفت ہے؟ اور اس موقف کے تعلق سے قرآن و سنت اور محدثین کا منہج کیا بیان کرتا ہے، اس پر وضاحت کیجیے۔ جیسا کہ آپ صاحب نے سوال کیا قربانی کے حوالے سے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان پر ضروری نہیں ہے یعنی نماز عید، اور اسی طرح ان کا ساتھ میں یہ بھی موقف ہے کہ ان کے لیے جمعے کی نماز ضروری نہیں ہے بلکہ ظہر پڑھ لے۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی دلائل اور نصوص ملتے ہیں اس میں واضح طور پر ایسا کوئی بھی موقف یا ایسی کوئی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں ملتی کہ دیہاتیوں کے لیے نماز نہیں ہے، فرض نماز جمعے کی اور عید کی نماز۔ بات یہ ہے کہ یہ کچھ رائے ہے کچھ ساتھیوں کی، کچھ مسلمانوں کی، تو اس میں بہترین اور درست بات یہی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ نے حکم دیا کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو اور اپنے کاروبار سب کام چھوڑ دو۔ یہ حکم دیہاتیوں کے لیے بھی ہے اور شہریوں کے لیے بھی ہے، اس حکم میں سارے ہی شامل ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جس طرح روزے کا حکم ہے وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، جہاں پر حق اور سچ بات کہنے کی تلقین کی گئی ہے وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اور جہاں پر یہ کہا گیا کہ دنیا سے رخصت ہو تب بھی اسلام کی صورت میں تو وہاں بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہ خطاب تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو ہے، اس سے کوئی بھی بندہ استثناء نہیں حاصل کر سکتا، مستثنیٰ نہیں ہے۔ دیہاتی ہو یا شہری ہو، ان کے لیے قربانی کی ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ قربانی عید نماز کے بعد کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اول ما نبدأ فی یومنا من یومنا ھذا، آپ نے فرمایا کہ آج جو ہم سب سے پہلے کام کریں گے وہ عید کی نماز پڑھیں گے، پھر ہم قربانی کریں گے، اور فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا
اس نے ہماری سنت کو اختیار کیا اور مسلمانوں کی سنت پر عمل کیا، یعنی یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بندہ یہ ہیلا اور بہانہ کر کے ایسا کرتا ہے کہ دیہاتی فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی دلیل شریعت میں نہیں ملتی، قرآن و حدیث سے کوئی بھی دلیل نہیں ملتی، حتیٰ کہ ایسی قربانی قبول بھی نہیں ہے اور سنت کے مطابق بھی نہیں ہے جو قربانی نماز عید سے پہلے کی گئی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جب عید نماز پڑھ کر آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے خون بہ رہا ہے، یعنی خون آ رہا ہے باہر، تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں قربانی کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے، اس صحابی سے یہ فرمایا کہ آپ دوسری قربانی کرو، یہ قبول نہیں ہوگی، واضح طور پر آپ نے حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے یہ اہم ترین شرط ہے، یہ دیہاتیوں کے لیے بھی ہے، شہریوں کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ تو جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ عید نماز کے بعد کرے گا تو قابل قبول ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال جو اسی قربانی کے تعلق سے تھا کہ قربانی یعنی بعض الناس جیسے کسائی وغیرہ سے قربانی کروائی جاتی ہے، کوئی جانور ذبح کیا، تو اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ اس یعنی مسئلے میں انہیں معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ پائے وغیرہ اور جو اس کی کھال وغیرہ ہے وہ کسائی کو دے دیتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ اس کا مقتضی، اس کا اس تعلق سے جو ہمیں تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ آیا اجرت کے طور پر کسائی کو قربانی کے بعد کھال وغیرہ دینا یہ درست ہے؟ اور اگر درست نہیں ہے تو اس کے عوض یعنی اسے اجرت دی جائے گی، تو اس تعلق سے کیا موقف؟ اس تعلق سے بڑی واضح شریعت کے اندر ہدایت موجود ہے کہ قربانی جو لوگ کسائی منگواتے ہیں اور وہ ذبح کرتے جانور، بہتر تو یہی ہے کہ اپنی قربانی خود ذبح کی جائے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ذبح کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام سے عمل ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں جانتا اس طرح کا معاملہ، کسائی سے قربانی کرواتا ہے، تو اس حوالے سے ایسا کبھی بھی نہ کریں کہ اجرت کے عوض اس کو کھال دے دیں یا قربانی کا گوشت دے دیں یا قربانی کے جانور کا پائے وغیرہ دینا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اونٹوں پر مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ قربانی کرنے کے بعد تقسیم کرو، یہ مکمل تقسیم کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گوشت بھی، کھال بھی، حتیٰ کہ جھول بھی، یعنی جو جانور پر کپڑا وغیرہ ڈالا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے، آپ نے فرمایا وہ کپڑا بھی غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ یعنی اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے، پھر اگلی اسی روایت کے اندر جو الفاظ ہیں آپ نے فرمایا ولا یؤتی ہے، ولا یؤتی ہے، اور نہ دیا جائے، نہ دے آپ، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت ہو رہی ہے کہ پھر آپ نے جزارتہا، جو اس کو ذبح کرنے والا کسائی ہے اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں دینا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کسائی کو دیا کرتے تھے، یعنی اگر کبھی کسائی کو بلا لیا، اس نے ذبح کیا جانور، تو اپنی طرف سے اجرت اس کو جو بھی اس کی اجرت ہے وہ دے دینی چاہیے، اجرت کے بدلے قربانی کی کھال دینا یا اس طرح کے کوئی گوشت وغیرہ دینا یہ بالکل شریعت میں منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آج کے سیشن کا آخری سوال وہ یہ ہے کہ ایک شخص یعنی اگر ایک گھر کی جانب سربراہ ہے، وہ قربانی کر دیتا ہے صاحب حیثیت اپنی یعنی استطاعت کے مطابق، مگر اس کے جو ماتحت ہیں یعنی ایک باپ ہے وہ قربانی کرتا ہے، اس کے بیٹے ہیں پہلے شادی شدہ نہیں ہیں مگر ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں ہیں، تو کہ آیا کہ وہ صاحب حیثیت ہیں بیٹے بھی، تو کیا والد کی قربانی ان پر کافی ہے یا انہیں بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے یا لازم ہے؟ اور اگر وہ کرنا چاہیں تو اس تعلق سے کیا وضاحت ہے؟ اس حوالے سے یہ سوال کیا گیا کہ قربانی جو گھر کا سربراہ وغیرہ کرتا ہے، اس کے بعد اگر گھر کے اندر موجود افراد ہیں وہ بھی قربانی کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا کہ قربانی ایک بکری پورے اہل البیت کی طرف سے، یعنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرنا یا ایک بکرا ذبح کرنا، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، اور اس باب کے تحت ایک روایت انہوں نے نقل کی، عطا بن یسار فرماتے ہیں
کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. میں نے پوچھا، سوال یہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر کس طرح لوگ قربانی کیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ کان الرجل، ایک شخص اپنے طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتا، یہ انہوں نے فرمایا. اور ایک دوسرے صحابی ہیں غفاری، انہوں نے یہ کہا کہ آج کل کے دن لوگ ہمیں بخیلی کا طعنہ دیتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ہم پورے اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری یا 2 بکری ذبح کرتے تھے. یعنی پورے اہل خانہ کی طرف سے یہ ذبح کرنے کا حکم ہے. جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنجوس ہیں اور لوگ یہ بخیلی کرتے ہیں کہ جانور زیادہ ذبح نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ مختصراً بات یہ ہے کہ یہ قربانی کے حوالے سے اہل خانہ اگر تو ایک سربراہ ہے، ایک والد ہے اور باقی سارے اس کے ماتحت ہیں اور کمائی ساری اس کے پاس آتی ہے، وہی قربانی کرتا ہے، سربراہ ہے، تو وہ ساری ایک کی طرف سے پورے اہل خانہ کی طرف سے ہو جائے گی. لیکن اس کے حوالے سے اگر کوئی الگ رہتا ہے، کوئی بیٹا ہے یا کوئی الگ گھر کا فرد ہے، اس کا چولہا الگ ہے، اس کی کمائی الگ ہے، تو اس کو دوسری قربانی کرنی چاہیے. بلکہ بہتر قرار یہی محدثین نے دیا ہے کہ ایک ہی قربانی پورے اہل خانہ کی طرف سے کر دینی چاہیے. تو یہ مختصراً یہ جواب ہے، اس کی تفصیل بھی کافی موجود ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح معزز سامعین حضرات، آج کے سیشن کا الحمدللہ بڑے خوب قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. میں مختصر آخر میں تمام تر سامعین کا شکر ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو سنا، آگے اس پیغام کو پہنچایا. اس پیج کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اسے فالو کیجئے. اسی طرح قرآن و سنت پر مبنی مختلف مواقع جات پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے موقف پیش کیے جائیں گے. میں آخر میں ایک مختصر سی وضاحت کرتا چلوں قربانی ہی کے تعلق سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بتلایا وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے کہ چھری تیز کی جائے اور ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور نہ ذبح کیا جائے، تاکہ ایک جانور کو ذبح کر کے دوسرے جانور کے سامنے اسے ڈبل موت مارنے کے برابر ہے. اسی طرح جانور کو دائیں پہلو پر لٹائیں، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ترمذی کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جانور ذبح کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ بسم اللہ واللہ اکبر. تو اسی طرح سنت مؤکدہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق جانور کو ذبح کیجیے. اسی طرح جو قرآن و سنت کے نصوص ہے اس کے مطابق زندگی کو گزاریں تاکہ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کی روشنی میں گزرے. اسی دعوت کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وشکرا جزیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.